کیا آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان ڈائبٹیز کے حوالے سے پوری دنیا میں ٹاپ 10 میں آتا ہے؟ اور ڈائبٹیز کے جو اتنے مریض ہیں ہمارے پاس، ان میں سردیوں میں کچھ خصوصی مسائل ہوتے ہیں، خصوصی طور پر پیروں سے متعلق۔ اس کی وجہ کیا ہے اور کرنا کیا ہے، آئیے سمجھتے ہیں۔ ڈائبٹیز میلائٹس یا عرف عام میں شوگر ایک ایسی بیماری ہے جس کے اندر ہمارے جسم کے اندر یا تو انسولین بننا بند ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے، یا پھر انسولین ریزسٹنس ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ مطلب کہ انسولین کے خلاف جسم میں اتنی شدید مزاحمت ہو جاتی ہے، بن جاتی ہے، ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ انسولین کا اثر نہیں ہوتا۔ اب انسولین کا کام کیا ہے؟ انسولین کا کام یہ ہے کہ جتنی ایکسیس انرجی ہے، ہمارا جتنا ایکسیس گلوکوز ہے خون کے اندر، اس کو خلیوں کے اندر پہنچائے اور ہمارے جسم میں خون کے اندر گلوکوز کو ایک اسپیشل حد تک رکھے۔ جب انسولین ریزسٹنس ہو جاتی ہے یا انسولین بننا بند ہو جاتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ خون کے اندر گلوکوز کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ گلوکوز کی مقدار خون میں بڑھتی ہے تو جسم بڑی خاموشی کے ساتھ لیکن تیزی کے ساتھ گراوٹ یا تنزلی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں جو سب سے اہم کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایتھروسکلیروسس یا خون کے شریانوں کے سکڑنے کا عمل، جو نارمل بندے کے مقابلے میں ایک ڈائبٹیز کے مریض کے اندر 4 سے 5 گنا زیادہ سپیڈ سے ہوتا ہے، زیادہ تیزی سے ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے خصوصی طور پہ ٹانگوں اور پیروں کی نسیں خراب ہو جاتی ہیں، اور ان شریانوں کی بندش کی وجہ سے یا سکڑاؤ کی وجہ سے ٹانگوں میں خصوصی طور پہ خون کا بہاؤ کم ہو جاتا ہے۔ جب یہ خون کا بہاؤ کم ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ پٹھے سکڑنا شروع ہو جاتے ہیں تاکہ آکسیجن کی اور نیوٹرینٹس کی ریکوائرمنٹ کو کم سے کم کیا جا سکے۔ جیسے ہی سردیاں آتی ہیں اور انوائرمنٹل ٹیمپریچر کم ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ جسم نے اپنے اندر درجہ حرارت کو مینٹین کرنا ہے، اور اس مینٹیننس کے لیے میٹابولک ایکٹیویٹی چاہیے، حرارت بنانی ہے۔ اس حرارت کو بنانے کے لیے آکسیجن چاہیے، نیوٹرینٹس چاہیے، لیکن ٹانگوں کے اندر خصوصی طور پہ پیروں تک یہ خون نہیں پہنچا پاتا۔ پاؤں ٹھنڈے رہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر بندے کو ڈائبٹیز نہ ہو تو اس کی نسیں انٹیکٹ ہوں گی، اس کی نسیں ٹھیک ہوں گی، اور اس صورتحال کے اندر جب خون صحیح طرح نہیں پہنچ پا رہا، ٹانگوں میں درد ہوگی۔ لیکن ڈائبٹیز کے مریضوں میں ایسا نہیں ہوتا۔ ان میں ٹانگوں میں درد اس وقت ہوتی ہے جب پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے۔ ان میں کیا ہوتا ہے؟ پاؤں ٹھنڈے رہتے ہیں، ٹانگوں کا نچلا حصہ ٹھنڈا رہتا ہے، ٹانگوں کا سائز خصوصی طور پہ پنڈلیوں کا سائز کم ہو جاتا ہے، بال ختم ہو جاتے ہیں، اسی حصے کے اوپر سے بال ختم ہو جاتے ہیں، جلد شائنی ہونا شروع ہو جاتی ہے، جلد خشک رہنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب یہ سارے وہ چیزیں ہیں جو جلد کو افیکٹ کرتے ہیں، یہاں پہ ٹمپریچر کو افیکٹ کرتے ہیں۔ چھوٹی سی بھی کوئی چوٹ یہاں پہ بڑا زخم بنا دیتی ہے، اور وہ ایسے زخم ہوتے ہیں جو بھرتے نہیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان میں گینگرین بننے کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ گینگرین بننے کا مطلب یہ ہے کہ جسم کا وہ حصہ مردہ ہو چکا ہے۔ اب یہ سارے مسائل کا آغاز ڈائبٹیز کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب اگر ایسا ہے، اگر آپ کو شوگر کا مرض ہے، ڈائبٹیز ہے، تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ اصل سوال ہے۔ اس سلسلے میں سب سے جو ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ اپنی شوگر کو اگنور نہ کریں، شوگر کو کنٹرول رکھیں۔ شوگر نہ صرف آپ کی ان ٹانگوں کو پر اثر کرے گی، یہ آپ کے گردوں کو بھی ختم کرے گی، یہ آپ کی آنکھوں کو بھی ختم کرے گی، اور آپ کے دل کے اندر بھی مسائل پیدا کرے گی، آپ کے اندر فالج کے مسائل پیدا کرے گی۔ دوسرے نمبر پہ ٹانگوں کو بچانے کے لیے ٹانگوں کو گرم رکھیے، لیکن کیسے گرم رکھیں؟ ہیٹر کے سامنے نہیں، کسی آگ کے سامنے نہیں، پانی کی گرم بوتلیں رکھ کر نہیں۔ میرے پاس ایسے پیشنٹ آئے ہیں، ایسے مریض آئے ہیں جن کو شوگر تھی، وہ ٹریول کر رہے تھے، گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایسی سیٹ پہ بیٹھے ہیں جس کے نیچے انجن ہے، جوتا بھی پہنا ہوا ہے، جوتا گرم ہو گیا، ٹانگوں کو زیادہ ہیٹ پہنچتی رہی، ان کو محسوس ہی نہیں ہوا، اور اگلے دن پورے پاؤں کالے پڑ چکے ہوئے تھے اور پاؤں کٹنے تک نوبت آ گئی۔ تو ڈائریکٹ سورس آف ہیٹ، ہیٹر، آگ، پانی کی گرم بوتل، ان سے دور رہیں۔ دوسرا آپ کو کیا کام کرنا ہے؟ ٹانگوں کو گرم رکھنا ہے۔ کیسے گرم رکھنا ہے؟ کپڑوں کے ذریعے 2-2، 3-3، 4-4 آپ جرابیں پہن سکتے ہیں، وارمرز پہن سکتے ہیں، کمبل استعمال کیجئے، یہ کرنا بہت ضروری ہے۔ تیسری چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ٹانگوں کے اندر نمی کا تناسب برقرار رکھیں۔
آپ شوگر کے مریضوں کے اندر یہ کیپیبلٹی ختم ہو جاتی ہے، ان کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ ٹانگوں کی جلد کے اندر نمی کے تناسب کو برقرار رکھ سکیں۔ اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، صبح شام نیم گرم پانی میں تقریباً 40 ڈگری 42 ڈگری سینٹی گریڈ تک پانی رکھ کے اس میں 5 سے 10 منٹ کے لیے اپنے گھٹنے تک ٹانگ کو ڈبوئیں، اس کے بعد باہر نکالیں، پیڈ ڈرائی کریں، آج تھوڑا تھوڑا ڈرائی کریں، لیکن انگلیوں کے بیچ میں سے خصوصی طور پہ بہت اچھی طرح ڈرائی کر لیں، خشک کر لیں۔ یہ کرنے کے بعد اوپر یا ویزلین لگائیں یا موئسچرائزنگ کریم لگائیں، اور یہ کام دن میں 2 دفعہ کریں۔ اس سے آپ کی ٹانگوں کے اندر نمی کا تناسب برقرار رہے گا، نمی لوز نہیں ہوگی، اور جلد آپ کی صحت مند رہے گی۔ صحت مند جلد آپ کو ٹانگوں کے انفیکشن سے بچائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ پیروں کی صفائی کا خیال رکھیں، پیروں کی انگلیوں کے درمیان نمی نہ آنے دیں۔ اگر آپ وضو کرتے ہیں یا کسی وجہ سے پاؤں آپ کا گیلا ہوتا ہے تو فوری طور پر پاؤں کو خشک کریں، انگلیوں کے بیچ میں سے خشک کریں تاکہ یہاں پہ فنگل انفیکشن نہ ہو۔ آخری احتیاط یہ ہے کہ جب آپ ناخن کاٹتے ہیں تو خدا را جلد شروع ہونے سے پہلے تک کاٹیں، اس کے بعد نہ کاٹیں، بہت زیادہ اندر جا کر ناخن نہ کاٹیں۔ بڑے ناخن آپ کو نقصان نہیں پہنچا رہے، لیکن جلد کی ہلکی سی بھی چوٹ آپ کے پاؤں کٹنے کا باعث بن سکتی ہے۔ اگر آپ کو شوگر ہے تو احتیاط کیجیے، شوگر کو کنٹرول رکھیں، اور یہ جو میں نے آپ کو احتیاطی تدابیر بتائی ہیں ان پر عمل کیجیے۔ آپ کی زندگی کا دار و مدار ان باتوں پر ہے۔ شکریہ۔